آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کر۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوں گے جو کہ یو کے میں پیدا ہوئے لیکن آج کل وہ جرمنی ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے لیے یو کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مربی سلسلہ ہیں آپ سے ہم کچھ سوالات بھی پوچھیں گے، کچھ نظمیں بھی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر عالم، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک
طوفان لاتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم بلال احمد راجہ صاحب کی۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان موجود ہیں، آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم سید سلمان شاہ صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتائیے جرمنی کے کس شہر میں ہوتے ہیں آج کل؟ ملک صاحب جرمنی اوفنباخ جرمنی سے خاکسار کا تعلق ہے، 1 سال سے وہاں پہ پوسٹنگ ہے، اور جرمنی میں ہی خاکسار کی پیدائش ہوئی اور جامعہ احمدیہ UK یہاں پہ کیا پڑھ کے، اور پھر اب آج کل دوبارہ جرمنی۔ مربی صاحب، آج ہم نے آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھنے ہیں اور کچھ نظمیں بھی سننی ہیں، اور اس وقت ہم نعتیہ کلام سنیں گے زندگی بخش جامعہ احمد۔ بخش جامعہ احمد ہے، زندگی بخش جامعہ احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامعہ احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامعہ احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد
احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ مربی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ مربی صاحب، یہ فرمائیے کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے وہ کیوں بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے آپ کا کلام لکھا گیا۔ فرشتوں کا نزول آپ علیہ السلام پر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لفظ لفظ میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قصیدہ لکھا تو آپ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور بار بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ تو ان واقعات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مربی صاحب، ہمارے پروگرام میں ہم 2-3 کالرز بھی لیتے ہوتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ناروے جانا چاہیں گے، جہاں ہمارے ساتھ محترم فواد خان صاحب ہیں۔ ہم فواد خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فواد محمود خان ناروے سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں پیارے آقا کی خدمت عزت میں السلام علیکم کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میری اہلیہ اور میرے سارے بچے فرح خان، رحمان خان، میری بیٹی پروین خان، نواسی علیشہ خان، اور اس طرح میرے بیٹے طاہر محمود خان جو مربی سلسلہ ہے اور آج کل اسلام آباد UK میں خدمات کی توفیق پا رہے ہیں، ان کی بیٹی نتاشا خان، عنایہ خان، سب کے ساتھ بڑے شوق سے ہم ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو ہماری پسند کی نظم عہد کتنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ محترم فواد خان صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور آپ نے فرمائش کیا نظم عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ ابھی یہ نظم سنتے ہیں۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در
سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم سید برہان احمد صاحب، محترم سید فوزان شاہ صاحب اور محترم سید قاصد شاہ صاحب، آپ سب کے پیغامات مل گئے۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں۔ محترم ربی صاحب، ہمیں علم ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو سارا کلام ہے، منظوم ہو، نثر میں ہو، وہ ہمارے دلوں کے بڑے قریب ہے، لیکن ہم اپنے ہر مہمان سے یہ سوال ضرور پوچھتے ہوتے ہیں، آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے اور وہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ جزاک اللہ مبارک صاحب، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا کلام ہی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے مختلف پروگراموں میں دس ویک وتھ حضور میں جو احباب جماعت کو نصائح فرماتے ہیں، اس میں اکثر ہم لب مبارک سے یہ سنتے ہیں حضور کی، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ تو خاک سار کو بھی شعر جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، واقعتاً یہ شعر اور ہر شعر جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محترمہ قدسیہ ساوری صاحبہ نیو یارک سے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترمہ قدسیہ صاحبہ السلام علیکم، فرمائیے نیو یارک میں اس وقت کیا وقت ہے اور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام، نیو یارک میں ابھی صبح ہے، تقریباً 8 بج رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتی ہوں۔ آج آپ کے پروگرام میں مربی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں اور میرے میاں رضا احمد ملک اور میرے بچے بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور آج بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اسی لیے ہمارے لیے کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں نظم لگا دیں۔ بہت شکریہ۔ محترمہ قدسیہ رضا صاحبہ، آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور آپ نے جس دعائیہ نظم کے لیے کہا کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، آئیے آپ کی فرمائش پہ ابھی سنتے ہیں۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا سوال ہوں، سائل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ
भी निगाह लुत्फ के काबिल नहीं हूँ मैं। क्या इल्तिजा करूं कि मुजस्सम दुआ हूँ मैं। मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा। मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा। तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम अभी हम सुन रहे थे। चंद एक पैगामात शामिल करते चले। मोहतरमा आलिया मुस्कान साहिबा पाकिस्तान से, मोहतरमा ताहिरा नासिर साहिबा मलेशिया से, मोहतरम सैयद ईशान अहमद साहब इंडिया से, मोहतरम नज़ीर अहमद साहब इंडिया से आपके पैगामात हम तक पहुँच गए। मुरब्बी साहब, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के खलीफा वक्त की दुआओं की कबूलियत के वाक़यात हैं, उनकी जो बरक़ात हैं, उस हवाले से यकीनन हम सब जो अहमदी हैं बहुत सी बातें हैं हमारे पास, बहुत से वाक़यात हैं। मुरब्बी साहब, एक सवाल यह है कि इस हवाले से क्या आप भी कोई बात, कोई वाक़या बयान करना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के बेशुमार वाक़यात हैं जो इंसान बयान कर सकता है, लेकिन इस मौके के मुनासबत से सिर्फ़ एक वाक़या आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि एक दोस्त जो ज़ेर तबलीग हैं, उनको जब पता लगा जमात का मुबल्लिग़ हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो बोल नहीं सकता। अब आप मुबारक साहब अंदाज़ा लगाएं, एक बच्चा बोलता नहीं है, वालिदैन की परेशानी का क्या आलम होगा। तो उस वक़्त दिल में ये ख़्याल आया कि मैंने उनको अर्ज़ की कि हमारे जो खलीफा वक्त है, अल्लाह ताला का उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता है, मैं उनको दुआ के लिए लिखूँगा। हुज़ूर की खिदमत में दुआ का ख़त तहरीर हुआ, चला गया। जो कुछ हफ़्तों बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो वो गले लग कर ज़ारो कतार रोने लगा और उसने कहा कि मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इससे ये पता लगता है कि जब अल्लाह ताला किसी वजूद को मनसब खिलाफत पर सरफराज फरमाता है तो उसकी दुआओं की कबूलियत को सिर्फ़ अहमदियों के लिए नहीं बल्कि गैर अज़ जमात लोगों के लिए भी बढ़ाता है, और इसके निशान वो देखते हैं जो उसने भी देखा। ये यकीनन मुरब्बी साहब बहुत खूबसूरत वाक़या आपने बयान किया। और नाज़रीन, चलते हैं नज़मों की तरफ। कलाम महमूद में से है अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया और ये चंद हफ़्ते पहले ही आपके लिए रिकॉर्ड करवाई गई थी। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का, सोने वाले उठ के वक्त आया है अब तदबीर का। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का। शिकवाए जोरे फलक कब तक रहेगा,
बर जुबां देख तो अब दूसरा रुख भी जरा तस्वीर का कागजी जामा को फेंक और आहनी जिरहे पहन जिरहे पहन वक्त अब जाता रहा है शोखिए तहरीर का अपनी खुश अखलाकियों से मोह ले दुश्मन का दिल दिल बरी कर छोड़ सौदा ना लाए दिलगीर का मुल्क के छोटे बड़े को वाज कर फिर वाज कर वाज करता जाना कुछ भी फिक्र कर तासीर का ऐ मेरे फरहाद रख दे काट कर को जबल तेरा फर्ज़े अवली लाना है जुए शीर का। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे कलाम महमूद में से। और हम चलते हैं वापस अपने मेहमान की तरफ। मुरब्बी साहब, वैसे तो हमने आपको बतौर मुरब्बी आज बुलाया हुआ है ताकि आपसे कुछ सवालात पूछें, आपसे कुछ सीखें मुरब्बी साहब, लेकिन हमें ये इल्म है आप माशाल्लाह नज़्म पढ़ते भी हैं, तो कब से ये नज़्म पढ़ने का आपको शौक़ है? जी मुबारक साहब, नज़में जो हैं जब 10 साल का था पढ़नी शुरू की हैं और तिलावत कुरान करीम भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुरब्बी साहब, आज हमारी दरख्वास्त है आप अगर तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे, इसके चंद अशार सुना। तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे कि तूने काम सब मेरे संवारे कि तूने काम सब मेरे संवारे। तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे, तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे। चमकते हैं वो सब जैसे सितारे, चमकते हैं वो सब
جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، کہ تو نے کام سب میرے سوارے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مربی صاحب۔ اور مربی صاحب بہت اچھی، بہت خوبصورت آپ نے ہمیں نظم سنائی، اور اس وقت ایک اور نظم جس کے لیے ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں ہیں، رہنما کوئی نہیں، یہ نظم لکھنے والے ہیں محترم انصر رضا صاحب۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں۔ رہنما تو ہے ہزاروں، راستہ کوئی نہیں، گنجلوں میں پھنس گئے ہیں اور سرا کوئی نہیں، رہنما تو ہے ہزاروں، راستہ کوئی نہیں، گنجلوں میں پھنس گئے ہیں اور سرا کوئی نہیں، اپنی اپنی ڈفلیاں ہے، اپنا اپنا راگ ہے، اپنی اپنی ڈفلیاں ہے، اپنا اپنا راگ ہے، آسمانی راگ لیکن گا رہا کوئی نہیں، آسمانی راگ لیکن گا رہا کوئی نہیں، منتظر صدیوں سے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، منتظر صدیوں سے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، اور جب وہ آ گیا پہچانتا کوئی نہیں، اور جب وہ آ گیا پہچانتا کوئی نہیں، ہے مسلمانی کا دعویٰ اور اسی پہ مطمئن، ہے مسلمانی کا دعویٰ اور اسی پہ مطمئن، مانتے ہیں رب کو، رب کی مانتا کوئی نہیں، مانتے ہیں رب کو، رب کی مانتا کوئی نہیں۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے محترم انصر رضا صاحب کا لکھا ہوا،
आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की। चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। मोहतरमा शमीम खालिद साहिबा कनाडा से अभी आपका पैगाम मिला। आपने कहा कि मैं पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम देखा करती थी और इस वक्त कनाडा में आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मुरब्बी साहब की नज़्म आपको बहुत अच्छी लगी। मोहतरमा सफ़िया सुल्ताना साहिबा इंडोनेशिया में हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। प्यारे हुजूर को अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं और कह रही हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और मोहतरम तारिक महमूद साहब पाकिस्तान से आपका पैगाम मिल गया है। आपके लिए नज़्म हम सुनेंगे। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी। आइए सुनते हैं। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी। वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे शमशीरे ज़ुबां से घर बैठे दुश्मन को मारे जाते हो। ऐ मेरी उल्फत के तालिब ये मेरे दिल का नक्शा है। अब अपने नफ्स को देख ले तू वो इन बातों में कैसा है ख्वाहिश मेरी उल्फत की तू अपनी निगाहें ऊंची कर। तदबीर के जालों में मत फंसे कर कब्जा जाके मुक़द्दर पर। मैं वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है। तू एक हो सारी दुनिया में कोई साझी और शरीक ना हो। तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख ना हो। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे और क्या ही खूबसूरत नसाए इस कलाम में हमें मिली। मुरब्बी साहब बहुत से अहबाब जो हैं वो आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और ख़ास तौर पे जर्मनी से बहुत से अहबाब आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। मुरब्बी साहब एक फरमाइश आई है कि नज़्म आपसे सुनी जाए किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का। इसके चंद अशार अगर आप सुना। किस कदर ज़ाहिर है नूर
اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا جا گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. جزاک اللہ احسن الجزاء ربی صاحب. اور آپ کی نظم کے دوران ہی ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں. بہت سے احباب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے. ناظرین، ہم جہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نئی سی نئی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو آج سے 10 15 20 سال پہلے کی نظمیں ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں آپ کو سنواتے رہیں. ایک نظم ہم اس وقت سنیں گے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. دھوپ ہو چاؤ ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں. ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں. ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں. کوئی شکوہ نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم، کوئی شکوہ نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. عرض لاہور
دور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم، ہاں فغا کی قسم، ان شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستاں کی قسم، داستاں کی قسم، آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں عزا کی قسم، سجدہ گاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم، سجدہ گاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ برکات خلافت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم شمشاد احمد قمر صاحب کا لکھا ہوا، اور آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ محترم مربی صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ کا وقت ہے، یعنی 60 سیکنڈ میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ساری برکتیں، ساری عزتیں جو ہیں وہ دراصل خلیفہ وقت کی اطاعت میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کہ اگر انسان اس سے چمٹ جائے گا تو کامیابی اس کے قدم چومیں گی۔ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ اگر تم اس وقت زمین میں خلیفۃ اللہ کو دیکھو تو اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج کل کے دور میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ ابن عزیز خطبات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق الہی، اس خطبے میں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرمایا۔ اگر ہم اسے غور سے سنیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہم کامیابیوں کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ بہت خوبصورت مربی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ آج کے دور میں خلیفہ وقت کے جو خطبات ہیں وہ ہمیں بڑے غور سے، توجہ سے، بڑی عقیدت سے سننے چاہیے اور مشعل راہ ہیں ہمارے لیے۔ ناظرین، اگلی نظم جس کے لیے آپ کی طرف سے بہت سی فرمائشیں ہیں اور ان میں محترمہ آمۃ الہادی صاحبہ ہیں برمنگم سے، محترم تحسین احمد صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم نے آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے، بہت شکریہ۔ محترم مربی سمین احمد صاحب نیپال سے، بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، رابطہ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے چاہا دوبارہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ آپ سب کے لیے نظم کلام طاہر میں سے دن آج کب ڈھلے گا، آئیے سنتے ہیں۔ دن آج کب ڈھلے گا، کب ہوگا ظہور شب، ہم کب کریں گے چاک گریباں حضور شب، دن آج کب ڈھلے گا۔ آہو بکا پہ پہر ہے، دل میں فغاں ہے بند، اے رات آ بھی جا کے رہا ہوں طیور شب، دن آج کب ڈھلے گا۔ لیلا شب کی گود میں سویا ہوا تھا چاند، سیماب زیب تن کیے بیٹھی تھی حور شب،
دن آج کب ڈھلے گا، میں سی اتر رہی تھی کواکب سے نور کی، ہر سمت بٹ رہی تھی شراب طہور شب، دن آج کب ڈھلے گا، ناگاہ تیری یاد نے یوں دل کو بھر دیا، گویا سمٹ گیا اسی کوزے میں نور شب، دن آج کب ڈھلے گا، اس لمحہ تیرے رشک سے شبنم تھی آب آب، مٹی میں مل رہا تھا پگھل کر غرور شب، دن آج کب ڈھلے گا۔ کلام طاہر میں سے خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم بلال محمود صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ نسرین اختر صاحبہ جرمنی سے اور محترمہ فائزہ ریحان شاہ صاحبہ جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ کیا کہنا ہے؟ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ اگلی نظم ہے تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ صوبیہ حفیظ صاحبہ سندھ سے، محترمہ کاشفہ حفیظ صاحبہ، محترمہ جاذبہ حفیظ صاحبہ اور محترم حافظ حفیظ صاحب۔ تو اگلی جو نظم ہے یہ خاص طور پہ محترم حافظ حفیظ صاحب، جاذبہ حفیظ صاحبہ اور کاشفہ حفیظ صاحبہ کے لیے ہے۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم، سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور میں ہی
سرے اطاعت جھکائیں گے ہم، ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور مربی صاحب ہمارا پروگرام جو ہے وہ بڑی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مربی صاحب اس وقت اللہ کے فضل سے 200 سے زیادہ ممالک میں آپ کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ مربی صاحب آپ پروگرام کے آخر پہ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہماری ساری ترقیات خلافت احمدیہ سے وابستہ ہونے میں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ حضور پر نور جیسا وجود ہم میں موجود ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور انور عید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کے خطبات خود بھی سنا کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی سنایا کریں، اس کی جگالی بھی کیا کریں، اور خطبات سننے کے بعد یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ذریعہ خلافت سے وابستگی کا خطوط ہیں، ہم اتنے خوش قسمت ہیں، حضور اقدس ہمارے خطوط پڑھتے ہیں، ہمیں جوابات سے نوازتے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نا کہ المکتوب نصف الملاقات، خط لکھنا آدھی ملاقات کے برابر ہے، تو اس چیز پر ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حضور کو دعائیہ خط لکھیں، اور دعائیہ خط صرف اس وقت نہ لکھیں جب ہم کسی مجبوری میں ہوں، بلکہ حضور اقدس کو خوشیوں کی خبریں بھی ہم پہنچائیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم حضور کو خط لکھیں یا جب حضور اقدس کی خدمت میں پیش ہوں تو وہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بن جائے، اور ہماری بھی تقدیر بدل جائے جب حضور ہمیں دیکھیں۔ بہت خوبصورت پیغام ربی صاحب، آپ نے یقیناً ساری برکتیں، ساری عزتیں جو ہیں وہ خلیفہ وقت کی اطاعت میں ہی ہیں۔ پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ایک نظم کے 2-3 اشعار سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے۔ اور اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہی
اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، ہمارے معزز مہمان آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نے چاہا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔